ذرا سوچو دوستو، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، نبی پورے گھر میں بھیجتے ہیں، 9 کے 9 گھر دروازے سے یہ خبر آتی ہے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اعلان کرتے ہیں لوگوں میں، میرے اس مہمان کو کون کھلائے گا؟ صحابی رسول اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی میں ہوں۔ گھر میں پوچھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، تھوڑا ہے معصوم بچے، کہا ان کو لوریاں دے کے سلا دو بھوکے، اور ہم دونوں پیٹ پہ کپڑے باندھ کے بھوک پر صبر کر لیں گے، لیکن نبی کا مہمان ہے، پیٹ بھر کے کھلائیں گے۔ کھلاتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں، خالی بیوی کو معلوم اور شوہر کو معلوم، بچے بھوکے سوئے، میاں بیوی بھوکے سوئے، مہمان پیٹ بھر کر کھایا، کسی کو معلوم نہیں۔ صبح ہوئی، نماز فجر میں جاتے ہیں صحابی رسول، جس کا نام غالباً محدثین ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا۔ نبی دیکھتے ہیں مسجد میں، مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، اے ابو طلحہ، تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا کیا؟ ایسا معاملہ کیا، اللہ کی قسم اللہ عرش پہ ہنس دیا، مسکرا دیا۔ اللہ اکبر، کسی کو نہیں معلوم۔ اور قرآن کی آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ مومنانہ انداز ہے، یہ ہے فکر آخرت۔ اپنے تنگی پہ، مشکل پہ دوسرے کو ترجیح دیا اور اپنے آپ کو بخالت سے، کنجوسی سے بچایا۔ قیامت تک کے لیے ایمان والے قرآن پڑھیں گے اور قرآن اس واقعے کو یاد دلاتا رہے گا۔ تمہارا ایک مومن بھائی آخرت کی فکر میں بچوں کو بھی بھوکا رکھا اور پھر خود بھوکے رہے، کپڑا پیٹ میں باندھا، سو گئے، لیکن غریب مسکین کو بھوکا نہ رہنے دیا۔ وَالصَّدَقَةُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرو، یہ نیکیوں کا دروازہ، بھلائیوں کا دروازہ ہے۔ وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، تیسرا نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا دروازہ ہے، جب لوگ سوئے ہوں، آدھی رات گزر جائے تو تہجد کی نماز پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب الجلال والاکرام کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب، انسان کامل، شافی روز محشر، ساقی کوثر، مسیح امت، انسانی معاشرہ کے مصلح اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم سب سے پہلے رب العالمین سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ ایسی مبارک محفلوں میں کہ جو نبی علیہ السلام نے فضیلتیں، رحمتیں، بخششیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک محفل کی ساری فضیلتوں کے مستحق ہم تمام لوگوں کو بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ صدر جلسہ، معزز علماء اکرام اور دیگر سامعین و سامعات، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو اس محفل کو، اس کانفرنس کو راہ نجات کے نام سے سنوارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نجات کی راہ کو آسان کر دے۔ ہمیں جس موضوع کے بارے میں بات کرنے کے لیے اشارہ دیا گیا ہے
اسی کے مناسبت سے ہم نے سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہے، یعنی فکر آخرت۔ دوستوں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جب تک یہ 6 ارکان پر ہمارا ایمان عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا ایمان، ہمارا اسلام نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ نجات کے راہ پہ ہم چلنا بھی چاہیں تو چل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر خیر و شر پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ ایمان اس طریقے سے ہو آخرت پر کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور پھر دوسری دنیا اللہ تبارک و تعالی دائمی دنیا، کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا اللہ سجائے گا، بسائے گا، اور لوگ قبر سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس زندگی میں جو کچھ گزارا، جو کیا، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اچھا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نعمتیں نوازے گا، اپنی رحمتوں کی نوازش فرمائے گا۔ برا کیا ہے تو بڑا دردناک عذاب اس کو ملنے والا ہے۔ اور ایک انسان کی آخرت جب وہ مرتا ہے تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پر ایمان، یہ آخرت پر ایمان ہے دوستو۔ اب یہ جو دائمی زندگی شروع ہوگی، آخرت کی فکر ہم نے کتنا کیا اور کتنا نہیں کیا، ہم خود محاسبہ کر لیں دوستو۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں رب الجلال والاکرام نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر شے ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات رب ذو الجلال والاکرام کی ہے۔ 2 ٹوک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، نہ کوئی زندہ رہا ہے نہ کبھی زندہ رہے گا وہ۔ اور دوسری بات رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص جو کچھ کر کے جائے گا، اس کو اس کا اجر یا اس کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ تیسری چیز رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی کہ دوزخ سے بچا لیا جائے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی شخص سیاست کے میدان میں آیا، او ایم پی بن گیا، سی ایم بن گیا، پی ایم بن گیا، کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ مولوی صاحب علم حاصل کر لیے، تقریر کر لیے، دین کی خدمت کر لیے، شہرت مل گئی، لاکھوں لوگ ان کو فالو کرنے والے مل گئے، کامیاب۔ تاجر ہے، کمایا، 10 بلڈنگ بنایا، 10 گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس کئی 100 کروڑ ہے، کامیاب۔ ہم آپ ہیں، اپنے بچوں کو سیٹ کر دیے، شادیاں کر دیے، وہ کامیاب نوکری پہ لگا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہے، یہ معیار ہے۔ لیکن رب العالمین اپنے بندوں کو اس بات کی خبر دے رہا ہے
کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچا لیا جائے، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے اور اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں داخلہ لے لے۔ یہ ہے اصل کامیابی کا معیار۔ اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ذرا غور کریں، ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی فکر کی ہے، کبھی محاسبہ کیا ہے؟ سورہ حشر میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف، اللہ کا رعب، اللہ کی خشیت، اللہ کا دبدبا اپنے دل میں رکھے گا، جب اس کو آخرت کا خیال آئے گا، دوستو اس زندگی سے ہم جائیں گے تو رب کے سامنے منہ لے کر کیا جائیں گے، یہ فکر اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تم میں سے ہر شخص، ہر نفس، ہر انسان محاسبہ کرے، ذرا دیکھ لے نفس ما قدمت لغد، کل کے دن کے لیے اپنے لیے کیا بھیجا ہے۔ دوسری زندگی، موت کی زندگی، آخرت کو رب العالمین نے کل کہا ہے۔ جیسے اب رات ہوئی، ہم میں سے ہر شخص کو 100% یقین ہے چند گھنٹوں کے بعد سورج نکلے گا، صبح ہوگی، دن نمودار ہوگا۔ ایسے ہی ہم میں سے ہر شخص کو یہ یقین ہونا چاہیے، یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ایسے ہی ایک دن انسان مر جائے گا۔ کون کب مرے گا؟ اللہ کرا کل، یعنی بہت دیر نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو آج ہم دیکھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ٹپک جاتے ہیں۔ کون اس میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم صبح تک زندہ رہیں گے؟ ہم جا رہے ہیں، سکون سے گھر پہنچ جائیں گے، اس بات کی گارنٹی کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ تو اب یہ سوچو، چند منٹ کے اس زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، تو گویا کل جو ہے بہت نزدیک ہے۔ نفس ما قدمت لغد، ہم نے یہاں 1000 کوششیں کی ہے، 100 سال رہنے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جو منٹوں میں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہمارے باپ دادا چلے گئے 100 سال سے، 1000 سال کوئی زندہ رہا، ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے، قبر میں پڑا ہوا ہے۔ اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے کیا محنت کرتے ہیں؟ قبر جو انتہائی تاریک مقام ہے، وہاں کے لیے نہ جانے کتنے سال، کتنے ہزار سال تک وہاں سونا ہے، اس کا انتظام ہم نے کیا سوچا ہے؟ نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے اس نے، اور پھر کہے اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھ رہا ہے۔ یہاں جھوٹ بول کر الٹے سیدھے کام کرا لیتے ہو، لیکن وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنا محاسبہ کر کے نہ جائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو لوگ اللہ کو بھلا دیے۔ جب اللہ کو بھلا دیے تو اللہ نے ان کو ان سے بھلا دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، ان سے ان کو بھلا دیا۔ یعنی اگر ہم آخرت بھول جا رہے ہیں، اللہ کے احکام کو بھول جا رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو بھول جا رہے ہیں، اسی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کے دل دماغ سے یہ بات نکال دیتا ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا انجام ہوگا، قبر میں آنے والی کیا چیز ہے۔ جس اولاد کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، اس کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بیوی کے گھر کا انتظام کر رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے دوست و احباب کو 100 گھنٹہ ہم دیتے ہیں، جھوٹ موٹ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے چیز جو ہے چھوڑ دیں گے ہم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا نسوا اللہ فنسیہم، تم اسی میں لگے رہو گے، آخرت میں کیا چیز ہے کام آنے والی۔ آج دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، نہ قبر یاد رہ گئی، نہ رب یاد رہ گیا، نہ اللہ یاد رہ گیا، اور نہ آخرت یاد رہ گئی۔ دوستو یہ اللہ کی مار ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ جب ہم نے آخرت کو بھلایا، رب کو بھلا دیا، تو اللہ نے ہم کو بھلا دیا ہے دوستو۔ اور ایک دن جب آنکھ کھلے گی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہمارے آنکھ پہ مٹی پڑی ہوئی ہوگی دوستو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا معیار بتایا ہے دوستو، دوزخ سے بچا لیے جاؤ اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ چوتھی چیز رب نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا، ذہن میں یہ بات بٹھا لینا، یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے، دھوکے کے، مکر کے اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ اس جال میں نہ پھنسو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند احمد میں، امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی، چھوٹی عمر تھی، نوجوانی پر قدم کو رکھا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے شفقت سے، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے ان کے کندھے کو پکڑ لیا اور کہا اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ خوب اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لو، جان لو، دل دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر ہوتا ہے۔ اب ہم مسافر ہیں، ہماری منزل حیدرآباد ہے، اب ہم کو آپ لوگ خوش نما اگر کمرے میں بھی بستر لگا دیں گے، لیکن ہم کو سکون نہیں ملے گا، ہمارا دل کہاں لگا رہے گا؟ اپنی منزل پہ حیدرآباد میں لگا رہتا ہے۔ کتنے بھی عیش و آرام میں رکھ دو، دسترخوان پہ کیسا ہی کھانا سجا دو، لیکن ہمارے دل دماغ میں کیا رہے کہ ہمیں اپنے گھر پہ پہنچنا جب ہی سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم میں ہر شخص کو زندگی گزارتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ اس میں دل نہیں لگانا، ہماری منزل آخرت ہے، چین نہیں ملے گا۔ جب یہ سوچ انسان کی آ جائے تو اللہ کی قسم دنیا کی ساری پریشانیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، کوئی مشکل ہمارے سامنے بڑی چیز نہیں رہے گی۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عابر سبیل، یا رہ گزر ہو، راستہ پار کرنے والے ہو۔ اب روڈ پہ آپ جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کا بھی ہاتھ پکڑے رہتے ہیں، اپنے باپ کا بھی ہاتھ پکڑے رہتے ہیں، کوئی اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے رہتا ہے، لیکن اس کو کبھی بھول جاتا ہے، اس کا محبوب ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا شوہر ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، بڑا چوکنا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی گاڑی آئے اور اس کو مار دے، اس کا کام تمام کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اسی طریقے سے تم زندگی گزارو جیسے روڈ پار کرنے والا، رہ گزر راستہ پار کرنے والا چوکنے ہو کر دنیا تم کو اپنی طرف کھینچ نہ لے، آخرت سے تم کو لاپرواہ نہ کر دے، آخرت کی تیاری سے تم کو دور نہ کر دے۔ اس لیے اس راستے کو ایسا پار کرو، اس زندگی کو۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بٹھا لی. راوی کہتا ہے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا پھر اپنے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. پھر کہتے ہیں اے لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اے لوگو جب شام ہو جائے تو اب صبح ہونے کی سورج نکلنے کے تم انتظار مت کرو. کتنے لوگ سوتے ہیں اور سوئی رہ جاتے ہیں, اسے قبر میں ان کو سلا دیا جاتا ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح اٹھو تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا. تمام تعریف اس رب کی ہے جس نے موت کے بعد نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے, اس کے بعد ہم کو زندہ کیا ہے. اس دعا کو پڑھو. کہتے ہیں لوگوں جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرو, یعنی توبہ استغفار کر کے سو. نماز کو, عبادت کو, ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا آخری نماز, آخری عمل سمجھ لو دوستو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَّاءَ. اور جب صبح ہو جائے اب یقین نہ کرو, انتظار نہ کرو کہ شام تک زندہ رہوں گا. لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں. کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے, کسی کو ہارٹ آ جاتا ہے, کوئی کیسے بھی مرتا ہے. ہزاروں لوگ. ہو سکتا ہے اسی میں ہمارا شمار کبھی نہ ہو جائے اور ہم سوچتے رہیں کہ ابھی زندگی ہماری باقی ہے. دوستو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں خذ من صحتک قبل سقمک ومن حیاتک قبل موتک. اور جب تم صحت مند ہو تو صحت کی حالت میں تم بیماری سے پہلے اعمال صالحہ کر لو. کتنے ایسے بیچارے ہیں آج بستر پہ پڑے ہیں, کبھی کبھی نصیحت کے لیے چلے جاؤ کسی ہاسپٹل میں. دوستو ایک نوجوان تھا ہٹا کھٹا 6.5 فٹ کا, دل میں جو آتا تھا کر گزرتا تھا. کچھ سال پہلے کرناٹک کا معاملہ, روڈ کے پاس ٹھہرا ہوا ہے, ایک آٹو گزرا, ہوا لگی, گرا, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی, کبھی پھر کھڑا نہ ہو سکا. لوگ گئے ملاقات کرنے کے لیے, کہا صحت کے لیے دعا نہ کرو میرے بھائیوں, کم سے کم اتنی دعا کر دو ہمارے لیے کہ اللہ تعالی ہم کو سجدے کی قوت دے دے, اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں. جب صحت ملی تھی تو سجدے میں سر نہیں جھکتا تھا, آج صحت ختم ہو گئی تو سجدے کے لیے تڑپ رہا ہے, سجدہ بھی نہیں ہے, سجدے کی توفیق بھی نہیں مل رہی ہے. اور پھر وَمِنْ حَيَاتِكَ, جو زندگی کا حصہ ہم کو ملا ہے, جو سانسیں ملی ہے, جو وقت ملا ہے, جو موقع ملا ہے, جو فرصت ملی ہے, غنیمت سمجھو موت کے پہلے اور موت کے بعد والے جگہ کے لیے تیاری کر لو. دوستو پھر کہتے ہیں وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ. 10 لوگوں کو ہم جنازہ پڑھتے ہیں, قبر میں دفنا کے آتے ہیں, تم بھی اپنے آپ کو بذات خود قبر والوں میں شمار کر لو. کب تم بے فکر رہو تمہاری موت آ جائے اور اسی قبرستان میں تم کو بھی لوگ دفن کر کے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں. اس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں دوستو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَا, یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے, مکر اور فریب کی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کس طریقے سے آخرت کی فکر کرتے تھے, آؤ ذرا ایک حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں. راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے قافلہ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دور تھا, آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے قریب اپنی سواری لایا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنا الجنة ويباعدني عن النار.
لقد سألتنی عن عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ. کہتے ہیں میں قریب ہوا تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے. یہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. آج کتنے لوگ ہیں فلاں پیر کے ہم مرید ہیں, بیعت کر چکے ہیں, باقی وہ سب آگے دیکھ لیں گے, بابا کی جاگیر ہے کوئی بھی دیکھ لے گا. یہاں نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہے. جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کیے ہیں, پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یدخلنا الجنت ویبعدنی عن النار. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دے اگر وہ عمل کر جائیں تو جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے بچ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں تو ہوں نا تمہارے لیے, تمہارا پیر ہے, تمہارا نبی ہے, بچا لے گا. نہیں, کہا اے معاذ تم نے بہت بڑا عظیم, بڑا بھاری سوال کیا ہے, لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے وہ آسان ہو جائے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو بھی یہ معاملہ آسان کر دے. آپ کہتے ہیں بہت بھاری سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے, مگر جس کے لیے اللہ آسان کر دے آسان ہو جائے گا. پھر آپ کہتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. عبادت کیا ہے؟ قیام, رکوع, سجود, تشہد, قربانیاں, نذر و نیاز, طواف, صدقہ خیرات, امید, رجا, توکل, بھروسہ, اعتماد, یہ سب اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر یہ اعمال کسی اور کے لیے ہو رہے ہیں تو اللہ کی قسم یہ شرک ہے. اس کی زندگی بھر کی نیکیاں, ایمان سب کے سب ضائع اور برباد ہے. آپ نے کہا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا ویقیم الصلاۃ, اور نماز کی پابندی کرو. غور کرو دوستو, نماز کی اہمیت. آج مسلمانوں نے نماز کے بارے میں جتنی بغاوت اور سرکشی کی ہے کسی اور دین کے اعمال کسی فرائض احکام کے ساتھ نہیں کیا ہے. روزہ رکھ لیں گے, زکوٰۃ دے دیں گے, حج, لیکن نماز مشکل ہو رہی ہے. کس حالت میں اللہ نے نماز کو فرض کیا؟ اسلام کے جتنے احکام ہیں اس زمین کی چھاتی پر اللہ نے فرض کیا جبریل امی کو بھیج کر, لیکن جب نماز فرض کرنے کا معاملہ آیا تو خاص طور پر اللہ نے سواری بھیجی. مکہ سے چلے گئے مسجد اقصی, پھر سیڑھی لگائی گئی ساتوں آسمان کے اوپر, سدرۃ المنتہا تک پہنچے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر 50 نماز دی, 50 کو 5 بنایا اور کہا لے جاؤ 5 پڑھو اور 50 کا ثواب لے لو ہم سے. کس حالت میں؟ ابھی مکی زندگی ہے, ہجرت نہیں ہوئی ہے. وہاں لا الہ الا اللہ پڑھنا کا مطلب یہ ہے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لینا. کعبۃ اللہ کے سامنے سر جھکانے کا مطلب ہے تلوار کے نیچے اپنے سر کو جھکانا. ایسی حالت میں رب نماز 5 وقت کی فرض قرار دے رہا ہے. گویا قیامت تک ایمان والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے, یہ درس دے رہا ہے, یہ سبق دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے. دنیا کے حالات چاہے جتنے خراب ہو, تم کسی بھی ملک میں ہو, معاملہ کتنا بھی بگڑا ہو, لیکن کسی بھی حالت میں فرض نماز معاف نہیں ہے. یہ پیغام اللہ نے دے دیا. اور پھر کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز پڑھنا 5 وقت کی اس کے وقت پر اس کے شرائط کے ساتھ, گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو, یہ مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہے, یعنی جو حقیقی مومن ہے, منافق ہے, مسلمان ہے, اس کے لیے نماز تو بھاری ہو جائے گی.
اس کے لیے نماز مشکل ہو جائے گی 5 وقت کی، لیکن جو حقیقی مومن ہے اللہ کی قسم اس کے لیے 1 وقت کی نماز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا یہ مشکل ہوگا۔ کسی حقیقی مومن کے لیے رب کچھ خود کہتا ہے وہ نماز اس کے لیے 5 وقت کی ادا کرنا مشکل نہیں ہے، چاہے بارش ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے ٹھنڈی ہو۔ والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب اللہ کو، حدیث رسول کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ فیصلہ کر لو اسلام درست ہے یا تمہارے دلوں میں نفاق ہے، کتاب اللہ پر ایمان ہے، حدیث رسول پر ایمان ہے، عمل ہے، یا نفاق ہے، زبان سے تو دعویٰ ہے لیکن عملی چیز میں تم کہتے ہو نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور اللہ نے مال دیا ہے، دولت والا بنایا ہے، تو اس مال پر فخر نہ کرو، غریبوں کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ اسی مال کا مخصوص حصہ نکال کر جو تمہارے معاشرے میں، جو رشتہ دار میں، جو سوسائٹی میں، جو قریب میں، جن کو جانتے ہو، جن کو نہیں پہچانتے ہو، ان لوگوں کی غربت کو، مجبوری کو دور کر کے ان کے ٹینشن کو ختم کر دو تاکہ وہ بھی سکون کی زندگی گزار سکے، زندگی کا مزہ لے سکے۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ فرض ہے دوستو۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے روزہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور کوئی شخص اس کی فرضیت، اس کی اہمیت کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے دوستو۔ اور پھر وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، طاقت ہو تو حج کرو۔ ومن کفر فإن وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جس شخص کو اللہ نے قوت دی ہے اگر وہ کعبۃ اللہ جا کر حج کے فرائض کو ادا نہیں کرتا، موت آتی ہے تو اللہ کہتا ہے جس نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالی اس سے بے نیاز سے بے نیازی کا اعلان کر دیا دوستو۔ تو جب سوال کیا ایسا عمل بتائیں اللہ کے رسول کہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے بچ جاؤں، آپ نے یہ اسلام بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کہا یا معاذ الا ادلک علی خیر الابواب، فقلت رسول بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے معاذ کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں نیکیوں کے، بھلائیوں کے، اعمال صالحہ کے، اچھائیوں کے دروازے کی طرف۔ نیکیوں کا دروازہ کیا ہے؟ اچھائیوں کا دروازہ کیا ہے؟ رب کی قربت کا دروازہ کیا ہے؟ کیا بتا نہ دوں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے گناہوں سے، راہ نجات سے لگانے کے لیے، اور جو گناہ تم کو راہ نجات سے، اسلام سے، اللہ کے قربت سے دور کرنے والے ہیں، ہٹانے والے ہیں، یہ آڑ بن جانے والا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے بھئی یہ کام وہ کام کر لو ایسا اچھے طریقے سے، رمضان آ رہا ہے، کتنے ایسے بھائی روزے رہتے تو کہتے بھئی لڑنے کی ضرورت ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس میں ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے معاملات کرتا ہے، فریب کرتا ہے، غیبت، چغل خوری، لاعانی بات کرتا ہے، شہواتی بات کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں بھوکے پیاسے رہے، اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ یہ الصوم جنہ، ایک روزہ رکھے، نبی رحمت نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے 70 سال دنیا کی تیز ترار سواری ہو بلا رکے ہوئے جتنی دور جا سکتا ہے، ایک روزہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت دوزخ سے تھوڑا دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص 30 روزہ رکھ لے تو کیا مقام، روزے دار کی منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری لگتی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو،
تمہاری معصیت کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری سرکشی کو اس طریقے سے معاف کر دے گا، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا جیسے ہی جلتی ہوئی آگ ہو، شعلہ ہو، پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، اسے تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو، کیا ہے صدقہ کا مطلب؟ کوئی بھوکا ہے، کوئی مجبور ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، گھر کا کرایہ نہیں بھر سکتا، آپ اس کے گھر کا کرایہ بھر دو، اس کے کھانے کا انتظام کر دو، اس کے لباس کا انتظام کر دو، اس کے معیشت کا انتظام کر دو، یہ ہے صدقہ۔ جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اے رب ہمیں موقع دے، بیٹے بیٹیوں کو دیکھ لیں، یہ موقع مانگتا ہے۔ اے اللہ چند منٹ مل جائے زندگی کے، ہم اپنی اولاد کے نام پہ جائیداد کر دیں، یہ مانگتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهَ، اللہ کی قسم جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، ایک بندہ، ایک ہی مانگ، ایک ہی التجا، ایک ہی خواہش، ایک ہی درخواست رہتی ہے، اے اللہ چند لمحہ اگر مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے تو ہمارے پاس جو پونجی ہے تیری راہ میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، غریب مسکین کو دے دوں، تاکہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں ہم کو بھی تو شامل کر دے۔ ایک ہی مانگ رہتی ہے، جب موقع دیا تو نہیں خرچ کیا، بچا بچا کے رکھا۔ چند باتیں دوستو، اور پھر آگے ذرا سوچو دوستو، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، نبی پورے گھر میں بھیجتے ہیں، 9 کے 9 گھر دروازے سے یہ خبر آتی ہے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اعلان کرتے ہیں لوگوں میں، میرے اس مہمان کو کون کھلائے گا؟ صحابی رسول اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی میں ہوں۔ گھر میں پوچھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، تھوڑا ہے معصوم بچے، کہا ان کو لوریاں دے کے سلا دو بھوکے، اور ہم دونوں پیٹ پہ کپڑے باندھ کے بھوک پر صبر کر لیں گے، لیکن نبی کا مہمان ہے، پیٹ بھر کے کھلائیں گے۔ کھلاتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں، خالی بیوی کو معلوم اور شوہر کو معلوم، بچے بھوکے سوئے، میاں بیوی بھوکی سوئے، مہمان پیٹ بھر کر کھایا، کسی کو معلوم نہیں۔ صبح ہوئی، نماز فجر میں جاتے ہیں صحابی رسول، جس کا نام غالباً محدثین نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے۔ نبی دیکھتے ہیں مسجد میں، مسکرا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے ابو طلحہ تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا کیا، ایسا معاملہ کیا، اللہ کی قسم اللہ عرش پہ ہنس دیا، مسکرا دیا۔ اللہ اکبر، کسی کو نہیں معلوم۔ اور قرآن کی آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ مومنانہ انداز ہے، یہ ہے فکر آخرت۔ اپنے تنگی پہ، مشکل پہ دوسرے کو ترجیح دیا اور اپنے آپ کو بخالت سے، کنجوسی سے بچایا۔ قیامت تک کے لیے ایمان والے قرآن پڑھیں گے اور قرآن اس واقعے کو یاد دلاتا رہے گا۔ تمہارا ایک مومن بھائی آخرت کی فکر میں بچوں کو بھی بھوکا رکھا اور پھر خود بھوکے رہے، کپڑا پیٹ میں باندھا، سو گئے، لیکن غریب مسکین کو بھوکا نہ رہنے دیا۔ وَالصَّدَقَةُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرو، یہ نیکیوں کا دروازہ، بھلائیوں کا دروازہ ہے۔ وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ فی جوف اللیل، تیسرا نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا دروازہ ہے۔ جب لوگ سوئے ہوں، آدھی رات گزر جائے تو تہجد کی نماز پڑھو۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي۔ وقت پورا ہو گیا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے اور اس حدیث کے اندر راہ نجات کے طور پر اور جنت میں داخل ہونے اور دوزخ سے بچنے کے لیے جو چیزیں بیان کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔